السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین، ایک مختصر سا ویڈیو۔ اس وقت ہم لوگ جبل احد پر پہنچ چکے ہیں۔ بہت مختصر، چونکہ وقت بھی کم ہے، ہم اپنے دیگر معاملات سے بھی فارغ ہوئے ہیں اور بس والا منتظر ہے، تو یہ بہت شارٹ میں یہ ویڈیو بن رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ تاریخ اسلام کی سب سے عظیم اور معروف جنگ جو ہوئی تھی، جسے غزوہ احد کہتے ہیں، یہ جبل احد ہے۔ یہ جبل احد، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احد سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارے شیخ نے بھی بہت ماشاءاللہ رہنمائی بھی کی بھی ہماری۔ اور اب یہ دیکھیں، یہ جبل رمات ہے، جبل رمات اور جبل احد، یہ جبل احد اور یہ جبل رمات ہے جس پر لوگ چڑھے ہوئے ہیں۔ 50 صحابہ اسی پہاڑی پر تھے۔ اس کے درمیان کا جو حصہ ہے، یہ والا حصہ جہاں دیکھیے یہ قبرستان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ شہداء کی قبرستان ہے، یہ جس میں تمام 70 صحابہ جو کہ شہید ہوئے تھے، سب کے سب یہی مدفون ہیں۔ لوگ یہاں آتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ کر کے کسی بھی قسم کی خرافات ہمیں نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ دھاگا باندھتے ہیں، نہ جانے عطر چھڑکتے ہیں اور عجیب و غریب منتیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہ سب ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بس اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، کیونکہ شہداء کے تعلق سے یہ ہے کہ میں اور آپ ان کے تعلق سے کچھ کہیں نہ کہیں، یہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑی سی قبر نظر آ رہی ہے، ایک حضرت امیر حمزہ کی ہے، دوسری غالباً حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی۔ باقی چونکہ کئی مرتبہ یہاں سے بارش کی وجہ سے، آندھی طوفان کی وجہ سے اب صحابہ کی قبروں کے نشانات اب باقی نہیں رہے، لیکن جملہ 70 صحابہ اسی باؤنڈری کے اندر ہیں، یہ بات بالکل پکی ہے۔ یہ دیکھیے جبل احد کو دیکھیں، اور یہ جو مسجد ہے، یہ کوئی پرانی تاریخی مسجد ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی اس زمانے یہاں پر کوئی مسجد تھی۔ یہ مسجد زائرین کے لیے اوقات الصلاۃ میں، یعنی نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے بڑی خوبصورت سی مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ نئی حکومت نے ابھی بنایا ہوا ہے یہ، اور اس کا نام بھی رکھا ہے مسجد الشہداء، اور بعض حضرات کہتے ہیں اس کا نام مسجد امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ جبل رمات، پہاڑوں پر اس طرح سے چڑھنا، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں صحابہ کے قدم پڑے ہوں، برکت کی نیت سے بھی اس پہاڑ پر چڑھنا بدعت ہے، بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے۔ ہم اپنے تمام زائرین سے کہیں گے جب بھی وہ یہاں کبھی آئیں تو اللہ کے واسطے ان پہاڑوں پر چڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، سراسر بے ادبی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کا احترام اور اس کے تقدس کو ہمیں باقی رکھنا چاہیے۔ یہ مسجد کا سامنے والا حصہ۔ تو مدینہ منورہ میں 2 بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جس میں ایک پہاڑ تو جبل احد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا، مسجد نبوی سے لے کر مسجد جبل احد تک کا یہ جو حصہ ہے، ایک زمانے میں مسجد بن جائے گا۔ قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی یہاں تک پہنچ نہ جائے۔ در حقیقت یہ نظام ابھی سے بھی محسوس ہوتا ہے، زائرین بڑھتے جا رہے ہیں، عاشقین بڑھتے جا رہے ہیں، اور نظام بھی بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ تو چلتے چلتے ایک بات بتا دیں کہ 2 پہاڑ مدینہ منورہ میں بڑے بڑے ہیں، یہ جبل احد ہے، اور اس کے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے ایک اور بڑا پہاڑ ہے، شاید آپ کو نظر آوے یا نہیں آوے، دھندلا سے ہے، کوئی اس میں خوبصورتی نہیں، بالکل بے رونق ہے، اسے جبل عیر کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد سے یوں کہا تھا، اس سے مخاطب ہو کر کے، چونکہ یہ اپنے دامن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو لیا ہوا ہے، تو اس کو جنت کا پہاڑ کہا ہے، اور جبل عیر کو جہنم کا پہاڑ کہا ہے۔ فرمایا کہ جبل احد یہ جنت کے دروازے پر ہے،
اور اس کے بارے میں کہا تھا جبل عیر کے بارے میں کہ یہ جہنم کے دروازے پر ہے. منافقین وغیرہ اس کے دامن میں چھپے بیٹھے کچھ پلاننگ کیا کرتے تھے. اس پہاڑ نے کبھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں کی. دنیا کی ہر چیز رہنمائی کرتی تھی، اس پہاڑ نے نہیں کیا تھا. تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو بددعا دی ہوئی ہے. تو لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے بھی نہیں ہیں، اس سے اجتناب بھی کرتے ہیں. وہ دیکھیے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، شاید دھوپ بڑی تیز ہے. بس یہ مختصر سی معلومات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو یہاں جب بھی پہنچنا ہے، جبل احد ہے اور یہاں پر شہداء مدفون ہیں. تیسری مسجد اور چوتھی ہے جبل رمات. تو مسجد میں نماز پڑھنی ہے، جبل رمات وغیرہ یہاں پر بس اس کو زیارت کر کے اس تاریخ کا استحضار کرنا ہے اور یہاں شہداء کے لیے کچھ پڑھ کر کے ہمیں یہاں سے روانہ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو عقل سلیم، قلب سلیم عطا فرمائے اور حق چیزوں کو حق سمجھ کر کے ماننے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے خرافات و بدعات سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا دوست عبدالواجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.